اب ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وضو ٹوٹ گیا یا 2 پارے کی تلاوت کی ہے اور 3 پارے کی تلاوت کی، اس کے بعد کچھ سستی سی آ گئی، تو اس موقع پر آپ تسبیحات پڑھ لیں، لیکن زیادہ حصہ قرآن مجید کی تلاوت میں دیں، اور عبادات نہ کریں یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن رمضان کا حق ہے کہ رمضان شریف میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ کوشش کریں روزانہ کا ایک معمول بنائیں 10 باروں کا، اور 10 باروں کا معمول بنانا بہت آسان ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ہمارے ان حضرات کے لیے ہے جو بیچارے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ تلاوت کرنا سیکھیں۔ رمضان سیکھنے کا بھی مہینہ ہے، وہ نہیں کہ ہم نے درود شریف پڑھ لی، ہم نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رمضان جیسے میں نے اس سے بہت پہلے بتلایا کہ ہر مقام اور ہر موقع کی عبادتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ حضرات کو غالباً یاد ہوگا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، مسجد نبوی میں تشریف لے جائیں، تو وہاں کی عبادت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے وہاں کی عبادت ہے درود شریف کی کثرت۔ وہاں کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبے، 2000 مرتبے، 5000 مرتبے درود شریف پڑھیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں کیا عبادت کریں؟ وہاں کی سب سے افضل عبادت ہے طواف، خانہ کعبہ کا زیادہ سے زیادہ طواف، 1 طواف، 2 طواف، 10 طواف، 20 طواف۔ طواف کرتے کرتے تھک گئے تو ابھی بھی طواف سے ہی دوسری عبادت شریعت نے دے دی کہ کسی ایسے گوشے میں بیٹھ جائیں، جو حضرات جا چکے ہیں انہیں پتہ ہے، وہاں ایسے گوشے میں اثر ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ سکون سے بیٹھ سکیں، آپ سے طواف کرنے والے ڈسٹرب نہ ہوں، طواف کرنے والوں سے آپ ڈسٹرب نہ ہوں، اور وہاں سے خاموشی سے خانہ کعبہ کا دیدار کریں۔ یہ وہاں کی عبادت ہے۔ ہاں اس کے بعد آپ کو موقع ملا نوافل بھی پڑھیں، لیکن زیادہ فوکس ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں زیادہ فوکس۔ ایسے ہی رمضان شریف کا زیادہ فوکس کس عبادت پر کرنا ہے؟ قرآن مجید پر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اب یہاں میں کیوں ہم نہیں کر پاتے اس کو سمجھ لیجئے، اور کیوں کریں وہ بھی پہلے میں سمجھا دوں۔ اللہ کرے آپ دعا کریں کہ رمضان کے حوالے سے وہ باتیں اللہ کہلوا دے کہ جس کے ذریعے سے ہم رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اب یہاں پر جو لوگ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، کسی بھی عمر کے ہوں، ان کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ 80 سال کے ہیں تو 80 سال کی عمر میں ان کے لیے فرض کے درجے میں ہے کہ قرآن کی تلاوت سیکھیں، بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی جھجک کے۔ ایک استاذ لگائیں، ایک مولانا کو تلاش کریں، کسی قاری صاحب کو تلاش کریں، اور رمضان میں یہ معمول بنائیں۔ جو لوگ ضعیف ہو گئے ہیں بہت زیادہ، ان کا میں آپ کو عمل بتا دوں۔ جوانی میں زبان تیز چلتی ہے، بڑھاپے میں زبان آہستہ چلتی ہے، سوکھنے لگتی ہے۔ تو میں نے بزرگان دین کو دیکھا یہ ہے اللہ والوں کی خدمت میں حاضری کے بعد کہ جتنی دیر ان سے تلاوت ہوئی، خود تلاوت کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کی باری لگی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ظہر بعد ہم 2 پارے کر لیتے ہیں، پھر ہم تلاوت نہیں کر پاتے، زبان سوکھنے لگتی ہے، زبان تیز نہیں چلتی ہے، تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک شاگرد آتا ہے وہ 2 پارے پڑھتا ہے، اسے سنتے رہتے ہیں۔ تو رمضان شریف صرف قرآن کا مہینہ ہے، اس کی خاص عبادت قرآن شریف ہے۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھنا سیکھیں۔ اور تیسری عبادت ہے کہ دونوں لوگ بہر کے جب وقت ملے تو قرآن مجید سنیں، پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے۔ باقی اور چیزیں آگے انشاءاللہ العزیز ہیں وہ کریں گے۔ ایسا کیوں ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اصل میں جب تک فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ نے رمضان کیوں دیا ہے، رمضان کے روزے کیوں دیے ہیں۔ دراصل میں ایک بات آپ سے پوچھوں، اس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ کبھی کبھی آپ کا یعنی ہر مسلمان کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا بڑا من کرتا ہے،
قرآن کی تلاوت کا من کرتا ہے، دعا مانگنے کا من